الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستو، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کو مکمل سننا ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں یہ ان کے لیے ہے، اور خاص طور ان کے لیے جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ میرے محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ڈائلسس کیے کیوں جاتے ہیں، ڈائلسس جو پیشنٹ کے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہمارے جسم کو چاہیے، باڈی کو چاہیے، وہ باڈی جذب کر لیتی ہے، اور جو باڈی کی ضروریات سے اضافی ہوتا ہے، جو باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کڈنی اسے پیشاب کے راستے خارج کر دیتی ہے، یعنی کہ باڈی خود ڈائلسس کرتی ہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل میں جا کے ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری بات نہیں، یہ بلکہ انٹرنیشنل سطح کے ڈاکٹرز، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ ٹرانسپلانٹ کا خاتمہ۔ تو اس میں بہت سارے ڈاکٹروں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 گردے دیے ہیں، 2 کڈنی سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک تیسری کڈنی بھی دی ہے کہ جسے ہم استعمال کرتے ہوئے جو کڈنی خراب ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل طور پر ہو رہا ہے۔ اور اس وقت انٹرنیشنل سطح پر بلکہ کچھ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے آگے اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے علاقہ میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوست احباب میں جو کڈنی کے مریض ہیں، جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، یہ ویڈیوز خاص طور پر ان کے لیے ہے۔ تو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تیسری کڈنی کون سی ہوتی ہے، یہ سمجھیے۔ تیسری کڈنی جو ہوتی ہے وہ ہماری جلد ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ جو مسام ہے، ہر انسان کے مسام، یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہے کہ جب انسان کی دونوں کڈنیز ختم ہو جاتی ہیں تو یہ کڈنی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کر لیجئے کہ اگر آپ پیشاب کا ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں تو ساتھ پسینے کا ٹیسٹ بھی لے جائیے، اور اس کے اندر جو چیزیں آپ کو ملیں گی، جو کیمیکل ملیں گے، وہ سیم ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، کریٹنائن ہوتا ہے، یورک ایسڈ ہوتا ہے، یوریا ہوتا ہے، اور چھوٹے موٹے پروٹین ہوتے ہیں جو پیشاب کے راستے سے خارج ہوتے ہیں، وہی سیم آپ کو پسینے میں بھی ملیں گے۔ اب جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اس نے کرنا کیا ہے، یہ تجربے میں بات ہے، اور اس وقت بہت سارے ڈاکٹر اس پر عمل بھی کروا رہے ہیں۔ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ گھر میں ایک ٹب نما ہونا چاہیے، برتن ہو، بڑا ہو، ٹب ہو، جس میں آدمی لیٹ سکے یا بیٹھ سکے۔ تو پانی گلے تک آئے۔ جس پیشنٹ کو، جس مریض کو آپ نے ٹب میں بٹھانا ہے، اس کا پانی جو ہے وہ گلے تک ہونا چاہیے۔ تو اس میں بٹھانے کے بعد پانی کا جو درجہ حرارت ہے، ڈگری ہے، وہ کم از کم 40 ڈگری تک ہونا چاہیے۔ درجہ حرارت، ٹمپریچر جو ہے وہ 40 ڈگری ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو پیمانے کی ضرورت بھی پڑے گی کہ پانی کا درجہ حرارت ماپنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پیشنٹ کو صرف اور صرف 2 گھنٹے بیٹھانا ہے پانی میں۔ اگر وہ پیشنٹ 2 گھنٹے تک بیٹھتا ہے، تو اگر وہ اس بات میں تکلیف محسوس کرتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر آپ اس کو 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام، یعنی کہ 24 گھنٹے میں آپ نے 2 گھنٹے مکمل کرنے ہیں، چاہے وہ ایک ہی دفعہ میں 2 گھنٹے بیٹھ جائے، چاہے وہ ایک گھنٹہ 2 وقت میں، یعنی کہ 12 گھنٹے کے بعد پھر وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو ڈائلسس ہوتے ہیں اس میں جو پانی رک جاتا ہے اندر، جو مطلب ہوتا ہے، کریٹنائن ہوتا ہے، یوریا ہوتا ہے اور ایسڈ ہوتا ہے، وہ رکتا ہے، پھر وہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ مسام جو ہیں
جو جس طریقے سے ڈائلسس ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کا اخراج شروع ہو جائے گا، وہ نکلنے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھو گے کہ جب پیشنٹ کو آپ بٹھا رہے ہیں اس وقت آپ اس کا اگر وزن کر کے بٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ سے وزن کریں گے تو کم از کم آدھا کلو یا 1 کلو کا فرق آپ کو نمایاں لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے پاؤں پر سوزش ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کم محسوس ہوگی۔ اگر اسی طرح 3 سے 4 دن کرتا ہے ایک شخص تو آپ کو اچھا خاصا فاقہ محسوس ہوگا، دوبارہ سے ڈائلسس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کم از کم 90 دن تک کرنا ہے، 3 ماہ تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور جب یہ 3 ماہ تک مکمل ہو جائے تو وہ جو کڈنی ہے جو پہلے سے خشک ہو رہی ہوتی ہے، جو پہلے سے خشک ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی دوبارہ سے ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ تو محترم، یہ جو میں نے آج کی ویڈیوز بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اہل علاقہ یا آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی کوئی پیشنٹ ہو اس کا طریقہ کار دوبارہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ٹپ ہونا چاہیے، پانی بندے کے یہاں تک آئے، مریض کے یہاں تک آ جائے، اور پانی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 40 ڈگری ہونا چاہیے۔ اگر اس کا آپ کے پاس پیمانہ ہوگا آپ اس کو چیک کرتے رہیں گے، اگر وہ کم ہوتا ہے تو آپ اس میں گرم پانی دوبارہ سے ڈالیں گے، اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کم کریں گے۔ تو کم از کم 40 ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہ آئے، اور بہتر یہ بھی کوشش کیجئے کہ اس سے اوپر بھی نہ جائے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کرنا ضروری ہیں، اور اگر 2 گھنٹے مشکل ہے تو پھر اس کو 1 گھنٹہ بھی آپ بٹھا سکتے ہیں صبح و شام۔ اسی طرح آپ نے 2 گھنٹے مکمل کر لینے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جس کے لیے آپ 2 دن کے بعد ڈائلسس کروانے کے لیے جاتے ہیں، کڈنی کا ڈائلسس ہوتا ہے، وہ اس کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور جو اگر گردے کا جو مسئلہ ہے جو سکڑ رہا ہے وہ بھی آپ 90 دن کے بعد دیکھیں گے تو کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی سکیننگ کے لیے جو سکیننگ کرتے ہیں اس کے لیے ڈی ٹی پی کی جاتی ہے، گردے کی کڈنی کی سکیننگ کے لیے آپ سکیننگ کروا کے دیکھ سکتے ہیں، گردہ پہلے سے کافی حد تک بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا ڈائلسس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہوتا، وہ بھی اوپر جاتا ہے، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بے شمار اور فائدے ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے